بے علم لوگوں کی تباہ شروع ہو جائے گی. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. ان سے سوال ہوگا، وہ بغیر علم کے، بغیر قرآن اور حدیث کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، ان کے فتووں کو سن کے عمل کرنے والے بھی گمراہ ہو جائیں گے. اور آج وہی حال نہیں ہے. کسی سے پوچھو جی مجھے قرآن حدیث کا تو پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یوں ہوگا. بھائی یہ دال چاول آٹا نہیں ہے کہ اپنی رائے دے دو، اتنے کی کلو نہیں تو اتنے کی کلو ہوگی. یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا مبارک دین ہے، یہ آپ کی پہنچائی ہوئی شریعت ہے. اس کے اندر بغیر علم کے زبان نہ کھولیے. پتہ ہے تو بولیے، نہیں پتا تو بہترین جواب واللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے. یہ جواب دو گے شیطان دل میں ڈالتا ہے کتنی بےزتی ہوگی. وہ کہیں گے اتنے بڑے مولوی صاحب اور کہہ رہا ہے واللہ اعلم. ارے بھائی ایک طرف آپ کو شیطان جھوٹی بےزتی سے ڈراتا ہے، اور قیامت کے دن اگر پکڑے گئے یہ غلط مسئلہ کیوں بتا دیا تو پھر علماء اٹھ جائیں گے، علم اٹھ جائے گا، جہال باقی رہیں گے، وہ فتوے دیں گے، انسان خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کہا جائے کہ علم ہونے کے باوجود قبر والے نہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، نہ زندگی اور موت کے مالک ہیں، نہ حشر و نشر کے مالک ہیں، تو پھر کس چیز نے قبر پرستوں کو اس فتنے میں مبتلا کر دیا؟ تو جواب میں کہا جائے گا کہ ان کو اس فتنے میں مبتلا کرنے والی کئی چیزیں ہیں، جن میں اس حقیقت سے لا علمی بھی ہے، جس کے لیے اللہ مالک نے انبیاء کو بھی بھیجا اور کتابوں کو بھی نازل کیا. انبیاء بھی توحید کا پیغام لے کر آئے، کتابیں بھی توحید کا پیغام لے کر آئی، اور لوگ جہالت میں مبتلا ہو کے انبیاء کی بعثت کے مقصد کو بھی بھلا بیٹھے، اور انبیاء پہ جو اللہ مالک نے کتابیں اتاری اس کو بھی ختم کر دیا، بھول گئے. اور علماء سو کا برا ہو جنہوں نے عوام کے ہاتھ سے کتابوں کو چھین لیا، قرآن اور حدیث کو چھین لیا، اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں دے دی. اجی وہ قرآن حدیث بڑا مشکل تھا، پھر 40 رکنی کمیٹی بیٹھی بزرگوں کی، انہوں نے بیٹھ کے پھر اس کا نچوڑ نکالا اور حل نکالا. اور یہ کب نکالا؟ یہ وہ 100 سال کے بعد ہی تقریباً ضرورت پڑ گئی. بھئی قرآن حدیث بھی عربی میں، تمہارے بزرگوں نے جو نچوڑ نکالا وہ بھی عربی زبان میں، جو اللہ نے شریعت بھیجی اس کے تو 100 سال کے بعد رینیو ہونے کی ضرورت پڑ گئی، جو تمہارے بزرگوں نے نچوڑ نکالا اس کو 1300 سال گزر کے دوبارہ ضرورت نہیں پڑی. اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ قرآن اور حدیث چھین لیا، بزرگوں کی ملفوظات، بزرگوں کے قصے، بزرگوں کی کہانیاں ہاتھوں میں پکڑا دی، اور عوام اس حقیقت کو ہی بھول گئے کہ انبیاء کیوں آئے تھے، کتابیں کیوں آئی تھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلام میں قبروں اور بزرگوں کے آثار پہ مساجد و مزارات کی تعمیر ایسی بدعات ہیں جو شریعت اسلامیہ سے ناواقف اور مقصد بعثت انبیاء سے ناواقف لوگ یہ کام کرتے ہیں. اللہ مالک نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا پیغام دینے کے لیے اور کمال تک پہنچانے کے لیے اس پیغام کو آپ کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ شرک کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، دین خالص اللہ کے لیے ہو، عبادت خالص اللہ کے لیے ہو. اور پیارے حبیب محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ قربان جاؤں، شرک کے طرف لے جانے والا کوئی ایک سوراخ بھی آپ نے کھلا نہ چھوڑا. ایک صحابی نے کہا رہی تھا ما شاء اللہ و شئت، جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا یہ نہ کہو، یہ نہ کہو اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، بلکہ یہ کہو قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو جو تنہا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے کائنات مل کے چاہے کچھ ہو سکتا. یہ مقصد تھا بعثت انبیاء کا کہ لوگوں کو توحید کا درس دیا جائے، جس کو جہالت کی بنیاد پہ لوگوں نے بھلا دیا. اسی لیے جو شخص توحید اور دین سے جتنا ناواقف ہوتا ہے اتنا وہ شرک کی دلدل کے اندر گرا ہوا ہوتا ہے. آپ یہ بڑے بڑے پیروں فقیروں کو دیکھ لیں، یوٹیوب پہ ان کے کلپ سن لیں. ایک پیر صاحب سے انٹرویو کیا گیا، وہ بہت بڑا پہنچی ہوئی سرکار، بنگالی بابا، شیرازی بابا، عامل بابا. اس سے کہا جی وہ
آپ کو چاروں کل یاد ہیں جو گھر کے اندر بچوں کو یاد ہوتے ہیں؟ 5-5 سال کے بچوں کو ماں باپ یاد کروا دیتے ہیں، 4-4 سال کے بچوں کو. انہوں نے کہا جی سوری مجھے نہیں یاد ہے. ہاں میں تعویذ دیتا ہوں، یا ودود کا وظیفہ بتاتا ہوں، دنیا کے سارے اڑے ہوئے کام پورے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی یا ودود کا ترجمہ کیا ہے؟ تجھے کہا نہیں ہے الٹے سیدھے سوال نہ کر، مجھ سے 2 ٹائم کی روٹی لگی، کیوں تنگ کرنا ہے؟ یار اب میری بات سنیں، روٹی بھی تو کمانی ہے نا بھائی. تو چاروں کل آپ کو خود آتے ہیں؟ وہ کدھر گیا؟ نہیں سوری. اسی دوران اطلاع ملی کہ عامل ایم اے شیرازی اپنے اڈے پر واپس پہنچ گیا ہے. رب نواز عرف ایم اے شیرازی کی حالت ہمیں دیکھتے ہی ایسے تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. تو بیسیکلی کیا کام ہے یہ آپ کا؟ بس اللہ کر کے دینے جو آتا ہے جادو ٹونا. اچھا، علم نجوم جادو ٹونا ہوتا ہے؟ علم نجوم ہور ہوتا ہے، جادو ٹونا ہور ہوتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ بس اللہ کر کے دے دیتے جو آتا ہے. یہ دسو کہ تسی کتنا پڑھے لکھے ہو؟ میں نہیں پڑھا لکھا. بیٹے پانی پلا، بیٹے پانی پلا. یا ودودوں کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، یا ودودوں کا کیا مطلب؟ یا ودودو پڑھو اتنی دفعہ. اس کا کیا مطلب ہے یا ودودوں کا؟ ہاں جی، میں تمہیں کیا کہ تاری مہربانی جانتا. مہربانی. جعلی عاملوں کی مختلف اقسام اور ذاتیں ہیں. ان کی اکثریت نسل در نسل اسی پیشے سے منسلک ہے. روحانیت اور نوری علم کے نام پر مکروہ دھندا کرنے والے ان جعل سازوں کا مذہب سے دور کا بھی واسطہ نہیں. شہر میں جگہ جگہ عاملوں کے ڈیرے، جوہال اور قوم کے رہبر اور رہنما اور عامل اور بابے اور بزرگ اور بڑے بڑے القابات لگا کے بیٹھ کے حقیقت میں جو جتنا شرک کی وادی میں گرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا جاہل ہوتا ہے، اور جتنی جہالت زیادہ ہوتی ہے شرک اتنا ہی غالب آتا ہے. علم ہوگا توحید ہوگی، شرک بھاگ جائے گا. اور جہاں علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی، تو وہاں شرک کی اندھیریاں ہی چلیں گی. اسی لیے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کی اکثریت جو حال، جاہل، کم علم، ان پڑھ، اجڑ، گوار، وہ آپ کو نظر آئیں گے. دوسرا بڑا سبب جھوٹی روایات کا قوم اور معاشرے کے اندر مشہور ہو جانا. لوگوں کا تحقیق کا ذوق تو پہلے ہی مٹ گیا. کیا حدیث میں آیا، کیا قرآن میں آیا جی؟ بس 2 رکعت نماز، اندھیرا جو حال امام کا وہی میرا، اللہ اکبر. بزرگوں نے فرمایا جی، بزرگوں نے فرمایا. حضرت جی کہتے ہیں یوں کرنا چاہیے. وہ حضرت جی کہاں سے بولتے ہیں؟ عجیب، ہم بڑی پہنچی سرکاریں، گستاخی نہ کیا کریں. آپ پوچھ کے کہاں سے بولتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو ہوگا، کس خندق میں دفن ہوگا. جھوٹی روایتیں لوگوں میں مشہور، من گھڑت روایتیں لوگوں میں مشہور ہو گئی. فتنہ عبادت قبور میں لوگوں کے مبتلا ہونے کا بڑا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی روایات منسوب کر دی گئی جس روایات کو احادیث رسول کہنا جرم ہے مشہور وہ حدیث رسول کے نام پہ موضوع من گھڑت روایات. ان روایات میں سے ایک روایت سنیے، اذا اعیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. من گھڑت جھوٹی روایت ہے جس کو حدیث رسول بیان کر کے کہہ کر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی مشکل پھنس جائے، مشکل میں آ جاؤ، تو قبر والوں کی طرف رجوع کرو. آپ تو اپنے صحابی سے کہہ کر گئے کہ تیرے پاؤں کا تسمہ بھی جوتے کا ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگ. آسانی میں اللہ کو یاد رکھ، مشکل میں اللہ تجھے یاد رکھے. اس نبی کو کہتے ہو نعوذ باللہ. اس نبی نے لوگوں کو کہا کہ قبر والوں کے ساتھ رجوع کیا کرو جب بھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ. مشہور ہے حدیث کے نام پہ. یہ من گھڑت جھوٹی کہانی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امت کے آخری دور میں ایسے لوگ، ایسے کذاب پیدا ہوں گے جو روایات پڑھ پڑھ کے گھڑ گھڑ کے تمہیں سنائیں گے جس کو تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت بے اتفاق ماہرین حدیث محدثین گھڑی ہوئی ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے. اسی طرح کی ایک اور روایت ہے لو احسن احدکم ظنہ بحجر نفعہ. اگر کوئی پتھر کے ساتھ بھی حسن ظن کا معاملہ کر لے کہ اس پتھر سے مجھے یہ فائدہ ہوگا تو اس پتھر سے اسے فائدہ ہو جائے گا. یہ قصہ ہے، یہ من گھڑت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسے موضوع قرار دیا، جھوٹی من گھڑت قرار دیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے بے اصل قرار دیا. ابن قیم رحمہ اللہ نے اسے من گھڑت قرار دیا. لوگوں کے اندر مشہور ہے جی آپ عقیدہ ہونا چاہیے، بس پتھر پہ بھی عقیدہ رکھ لو. ارے بھائی دینے والا کون ہے؟
तुम पत्थर के ऊपर उम्मीदें रखोगे तब भी अल्लाह देगा, अल्लाह पे उम्मीद रखोगे तब भी। एक तरफ गैरुल्लाह से नीयत जोड़ी, झोली तुम्हारी फिर भी अल्लाह ने ही भरी, गैरुल्लाह ने नहीं भरी, लेकिन तुम शिर्क की वादी में गिर गए। और अगर तुम अल्लाह पे उम्मीदें रखोगे, झोली फिर भी तुम्हारी अल्लाह भरेगा, लेकिन तौहीद तो बाकी रहेगी। मौलवियों पर भी अल्लाह हिदायत का रास्ता खोल दे अपनी तकरीर को खूबसूरत बनाने के लिए, उसमें अच्छी सी अच्छी चाशनी भरने के लिए। जो कहीं लिखा पढ़ा देख लिया, तहकीक किए बगैर बयान कर दिया, ताकि मैं बयान करूं नीचे से सुभान अल्लाह का नारा आए, बड़ा मजा आए। अब वो सही है या दईफ है, ये झूठी है या मन घड़त है, इसकी तरफ तवज्जो खत्म हो गई। इल्ला मन रहिम।